نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات سامعین کرام اور قابل قدر شخصیات، آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے شاعر مشرق علامہ اقبال کے ایک مصرع پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہے: رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ حضرات، آج کی اس تقریر کا عنوان عصر حاضر کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اس میں شاعر مشرق نے منافقت کے پردے چاک کیے ہیں، ریاکاری اور مذہبی دو عملی کے بدترین جذبے کو ملت اسلامیہ پر واشگاف کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہم لفظوں کے غازی تو ہیں مگر حقائق سے آنکھیں چراتے ہیں۔ ہم وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اسلامی روایات کو پسینہ آ جائے۔ ہماری باتیں دلوں کو تو لبھاتی ہیں مگر ہمارا عمل انسانیت کو شرماتا ہے۔ سامعین کرام، مسجد و محراب اسلامی عظمت کے امین ہوتے ہیں، ممبروں سے تقدیس ایمان کی خوشبو آتی ہے، لیکن آج اسی مسجد و محراب اور ممبر سے بوئے اسد اللہ ہی نہیں بلکہ مصلحت کی ریاکاری ٹپکتی ہے۔ ہم خطابت کے اسیر بن گئے اور لفظوں کی اس بازی گری میں بھول گئے کہ ہم قرآن و حدیث کے وارث ہیں۔ ہم نے فراموش کر دیا کہ ہم دین محمدی کے تقدس کے آئینہ دار ہیں۔ ہم اسلاف کا نام تو لیتے ہیں مگر اسلاف کی قوت عمل سے آنکھیں چراتے ہیں۔ اور آج ہم اس بدترین حالت سے دوچار ہیں جس پر وقت کا مورخ مرثیہ لکھنا ہی پسند کرتا ہے، اور یہی صدائے دردناک وقت کے مغنی کے لبوں سے ابھرتی ہے کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہی۔ حضرات، اگر آج ہم چشم بصیرت سے چند لمحوں کے لیے کام لیتے ہیں تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ مساجد میں اذانوں کی ترنم ریزی کا مقابلہ ہے مگر ان میں کوئی بلال جیسا عاشق رسول نہیں جس کی آواز میں ترنم تو کم تھا مگر اس کا سوز دروں دلوں کی کائنات کو زیر و زبر کر دیتا تھا۔ آج کے خطباء اور مقررین اسلام کی عظمت کے موتی تو بکھیرتے ہیں مگر ان موتیوں میں سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور صہیب رومی کے جذبہ ایمانی کی معمولی سی چمک بھی باقی نہیں۔ اسلام کے نام پر محافل اور مجالس سجانے والوں کی تو بھیڑ ہے مگر ان کے لفظوں میں خلوص و ایمان کی ادنا سی مہک بھی باقی نہیں ہے۔ اسلام اور عشق رسول کے نام پر سرکٹا دینے کا نعرہ تو سب لگاتے ہیں مگر کسی میں سلطان فتح علی خان ٹیپو شہید کا جذبہ رندانہ نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کے نام پر مسجدیں نہیں بلکہ اپنی دکانیں سجا لی ہیں۔ ہم اس دین مبین کی تجارت کر رہے ہیں جس نے چند ہی سالوں میں عرب کے بدھوں کو کیسر و کسرا کے مقدر کا وارث بنا دیا تھا۔ ہمارے پاس لفظوں کی جاگیر تو ہے، ایمان کی تنویر نہیں۔ ہم خدا سے شکوہ تو بہت کرتے ہیں مگر اپنے احتساب عمل کے لیے ایک لحظے کو بھی تیار نہیں۔ سامعین کرام، اس بے بسی اور رنج و اندوہ میں رسم اذاں کیا کرے گی؟ رسم اذاں تو کسی بلال کے لیے تڑپ رہی ہے جو عرب کے میدان میں برہنہ جسم گرم ریت پر کوڑے کھا کر احد احد پکارتا تھا۔ ہمارے پاس قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب ہے لیکن ہم نے اسے قیمتی الماریوں میں مقید کر دیا۔ دین مبین سب سے بڑا انقلابی پیغام ہے مگر ہم نے اسے فرقہ واریت کی بھیٹ چڑھا دیا۔ ہماری بے بسی اور بے حمیتی کا اس سے برا عالم کیا ہوگا کہ ہم عشق رسول کے نام پر آپس میں الجھ پڑتے ہیں۔ روح بلالی کی تڑپ تو کالے گورے، امیر غریب اور سربراہ وقت اور ادنا سے انسان کو ایک مقام پر جمع کر دیتی تھی۔ یہ آواز کیا تھی؟ احیاء اسلام کی پکار تھی جو مصلحتوں اور سیاسی بازی گری میں کھو گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔